چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بری باتیں بلند کرنا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر وہ جس پر ظلم کیا جائے۔ مطلب کہ مظلوم ظالم کے خلاف اگر اپنی آہ و پکار بلند آواز میں کرے تو وہ درست ہے، اس کے علاوہ اونچی شور کرنا، شرابہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ رسولوں کو اللہ نے بیان کیا کہ میں نے فلاں رسول بھیجے، فلاں رسول بھیجے، اور کتنے ایسے رسول ہیں جو ہم نے بیان ہی نہیں کیے تم پر، تمہیں بتایا ہی نہیں ہے کہ رسول آئے تھے۔ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ 1,24,000، اس کی کوئی تعداد مختص نہیں ہے، احادیث کے اندر کہیں یہ مختص نہیں ہے کہ 1,24,000۔ اللہ جانتا ہے کہ کتنے رسول اور انبیاء آئے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا واقعہ بیان کیا کہ جب یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور بندے کو تشبیہ دے دی اس کی، اور یہودیوں نے اس کو سولی چڑھا دیا اور خوش ہو گئے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ تو اللہ نے کہا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ ہی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ہی انہوں نے ان کو سولی چڑھایا، لیکن ان پر تشبیہ بنا دی گئی کسی اور آدمی کی، اور اس آدمی کو انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ اللہ نے وضاحت کر دی۔ عقیدہ تثلیث کی وضاحت کی اللہ نے۔ عقیدہ تثلیث کہتے ہیں، تثلیث کا معنی تین۔ عیسائی کہتے تھے کہ تین مل کے ایک اللہ بنتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اور جبرائیل، یہ گروہ تھا ان کا، کہتے ہیں یہ تین مل کے ایک اللہ بنتا ہے اور پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اور ایک گروہ کہتے تھے نہیں، اللہ تعالیٰ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جبرائیل کی جگہ مریم کو ڈال دیا، مریم علیہ السلام، یہ مل کے پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ تو ان دونوں قیدوں کا اللہ نے رد کر دیا کہ کوئی قیدہ تثلیث نہیں ہے، الہ واحد، اللہ صرف ایک الہ ہے۔ اور بعض کہتے تھے نہیں، ان تینوں میں سے ایک اللہ ہے۔ یہ تیسرا گروہ تھا عیسائیوں کا، جس طرح ہمارے ہاں فرقے ہیں، عیسائیوں کے اندر بھی فرقے ہیں، تو وہ کہتے تھے نہیں، ان تینوں میں سے ایک اللہ ہے۔ وہ بھی اللہ نے نفی کر دی کہ تم ثالث و ثلاثہ مت کہو، تین میں سے تیسرا مت کہو، الہ واحد، اللہ صرف ایک الہ ہے۔ روح منہ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے، تو یہاں سے کہتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ تو سورہ سجدہ میں اللہ نے سب کے لیے کہا کہ سب ہی اللہ کی روحیں ہیں، تو پھر سارے تو اللہ کے بیٹے، کوئی نہیں مانتا ان کو، یہ عقیدہ بھی ان کا غلط ہے۔ سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے، مائدہ کا معنی ہے دسترخوان، کیونکہ اس میں حل و حرمت، حلال اور حرام چیزوں کا تذکرہ ہے، دسترخوان کے اوپر کھانے کی چیزیں لگائی جاتی ہیں، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو، جو کسی سے وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ ہمارے معاشرے میں وعدے کی پاسداری بہت کم ہے، وعدہ کیا جاتا ہے میں آؤں گا، میں کال کروں گا، وعدہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت پیسے پہنچ جائیں گے، اس وقت قرضہ چکا دیا جائے گا، لیکن اس وعدے پہ پورا نہیں اترا جاتا۔ ہاں اگر کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے تو جس سے وعدہ کیا تھا اس کو اطلاع دی جائے، مطلع کیا جائے کہ یہ کمی پیشی ہے، کچھ اور ٹائم چاہیے، یا پھر ملیں گے، پھر آئیں گے، اطلاع دینا ضروری ہے، ورنہ یہ مومن کی علامت نہیں۔ فرمایا کہ جتنے بھی چوپائے ہیں سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ چوپائے کہتے ہیں چار ٹانگوں والے جانور، جتنے بھی چوپائے ہیں سب حلال ہیں، مگر وہ جو تم پر پڑھ دیے جائیں، بتا دیے جائیں کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، تو وہ حرام ہے، اس کے علاوہ سب حلال ہے۔ حل و حرمت میں قاعدہ یہ ہے کہ سب کچھ حلال ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کئی جگہ پر کہ جو کچھ بھی زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا گیا وہ سب تمہارے لیے حلال ہے۔ جو بتا دیا جائے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اس کے علاوہ سب حلال ہے۔ اور عبادات میں قاعدہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے اللہ تعالیٰ نے بتائی اور رسول اللہ نے کی ہیں وہ کرنی ہے، اس کے علاوہ اپنی مرضی سے ہم نہیں کر سکتے۔ اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا وہ سب حلال ہے، جس کا بتا دیا یہ حرام ہے صرف وہ حرام ہے۔ گدھے کے بارے میں کہہ دیا گھریلو گدھا حرام ہے، وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جن کے بارے میں کہہ دیا حرام ہے، باقی سب جانور حلال ہے۔ خون اور مردار، کہا کہ یہ دونوں حرام ہے، دو خون حلال ہیں اور دو مردار حلال ہیں۔ جگر اور تلی، یہ جمے ہوئے خون ہوتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں وضاحت کر دی کہ یہ دونوں حلال ہیں۔ اس کے علاوہ ذبح کرتے ہوئے جو خون بہہ جاتا ہے وہ بھی جم جاتا ہے، لیکن وہ حرام ہے۔ باقی سب مردار حلال ہیں، جانور مر جائے ذبح کیے بغیر مر گیا تو وہ حرام ہے، لیکن دو مردار حلال ہیں۔ ایک مچھلی پانی سے نکالی جاتی ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، وہ ایسے تڑپ کے مر جاتی ہے، وہ حلال ہے۔ اور دوسری ٹڈی، یہ جو لشکر آتا ہے، ایک چڑی سے چھوٹے سائز کا جانور ہوتا ہے، پورے لشکر کا لشکر آتا ہے، فصلوں کو سبزے کو کھاتے ہیں، یہ پکڑ لو، اگر مردہ حالت میں بھی مل جائیں تو یہ بھی حلال ہے۔ یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی۔ وما احل به لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا جائے، قرآن کہہ رہا ہے رب کا، سورۃ مائدہ کے آغاز میں جو غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کے نام کا ہی دے رہے ہیں، 11ویں کا ختم اللہ کے نام کا نہیں ہوتا، وہ پیر عبد القادر جیلانی کے نام کا، وہ 11 تاریخ کو کیوں ہے، 12 کو 10 کو کیوں نہیں چڑھا دیا گیا؟ جو
دربار پہ جا کے ذبح کیا جاتا ہے، دربار پہ جا کے تقسیم کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے نام کا نہیں ہوتا، وہ دربار کے نام. لاکھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نام کا، اللہ کے نام کا، تو پھر ادھر کیوں نہیں دیا گیا، ادھر لوگوں کو کیوں نہیں کھلایا گیا، دربار پہ جا کے کیوں دیا گیا؟ وہ اللہ کے نام کا نہیں ہے. تو اللہ کے نام کا جو نہیں ہے وہ حلال نہیں ہے. چوٹ لگ کے مرنے والا جانور، سینگ لگ کے مرنے والا جانور، گلا گونڈ کے مرنے والا جانور، اونچائی سے گر کر مرنے والا جانور، یہ سب حرام ہے. الا ما زکیتم، ہاں اگر کوئی گرا، چوٹ لگی اور آخری سانسیں تھی، مرنے سے پہلے اللہ کہتے ہیں اگر تم نے ذبح کر لیا تو پھر حلال ہے، اگر ذبح نہ کر سکے مر گیا تو پھر حرام ہے. یہ بیان کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیا کہ ہمارے معاشرے میں ان کو قبیل اور حبیل کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن یہ نام کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے کہ ان کے نام حبیل اور قبیل تھے. دو بیٹے تھے آدم کے، بس یہی آتا ہے کہ دو بیٹے تھے آدم کے، اور پھر کہانیاں کئی سنائی جاتی ہیں کہ ان کا یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا، اس وجہ سے قتل ہوا. نہیں، صرف قرآن میں جو وضاحت ہے کہ دونوں نے قربانی کی اللہ کے راستے میں. ہمارے ہاں تو قربانی ہے نا، ہم کر دیتے ہیں، اللہ کو پتہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. پہلے یوں ہوتا تھا کہ قربانی کی جاتی تھی اور قربانی ایک میدان میں رکھ دی جاتی تھی، آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو آگ اٹھا کے لے جاتی تھی، اور جس کی قبول نہیں ہوتی تھی وہ پڑی رہتی تھی. تو دونوں بیٹوں نے قربانی کی اور ایک کی قربانی قبول ہوگی، آگ اٹھا کے لے گئی، اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی. جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے حسد کیا اپنے دوسرے بھائی سے اور اس کو کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری قبول کیوں نہیں ہوئی، تو میں تجھے قتل کروں گا. یہ ہے حسد. ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک. رشک جائز ہے، رشک میں کوئی شک نہیں. رشک کہتے ہیں کہ کسی کے پاس نعمت دیکھنا اور کہنا کہ یا اللہ مجھے بھی جیسی دے، یہ ہے رشک، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. حسد ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھنا، کہنا کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، میرے پاس ہونی چاہیے تھی. یہ ہے حسد اور یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے. تو اس نے حسد کیا، اس نے کہا کہ تیری قربانی کیوں قبول ہو گئی، میری کیوں قبول نہیں ہوئی، تو پھر اس نے قتل کیا اس کا. یہ کائنات کا سب سے پہلا قتل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے سب کا گناہ اس آدم کے بیٹے کے کھاتے میں جاتا رہے گا جس نے سب سے پہلا قتل کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو گناہ پر لگا دیا تو جب تک وہ گناہ چلتا رہے گا اس ابتدا کرنے والے کو اس کا گناہ ملتا رہے گا. ڈاکو کی سزا بیان کی کہ جو ڈاکو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، راستے کاٹنے والے، لوگوں کو لوٹنے والے ہیں، ان کو بری طرح قتل کرو، بری طرح سولی چڑھا دو اور ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دو. مخالف سمت سے کاٹنے کا مطلب ہے کہ اگر دایاں بازو کاٹا ہے تو بائیں ٹانگ کاٹ دو. اب اس میں کیا حکمت تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ خوف میں اضافہ ہے، بایاں بازو کاٹا ہوگا، دائیں ٹانگ کاٹی ہوگی، دیکھنے میں بندہ خوف زیادہ لگتا ہے، وہ خوف محسوس ہوتا ہے اسے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک ہی سائڈ میں پین ہو تو انسان ایک ہی طرف درد محسوس کرتا ہے. اگر ایک بازو کٹا، ایک ٹانگ کٹی، کبھی ادھر درد کبھی ادھر درد، تو انسان بے چین رہتا ہے. اس کی تکلیف کو بڑھانے کے لیے سزا زیادہ دی گئی. تو یہ ڈاکو کی سزا، اگر ایک دفعہ حکومت ملک کے اندر یہ نافذ کر دے تو ڈاکے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اسلامی حکومت کرے گی. چور کی سزا بیان کی کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اور حدیث میں اس کی وضاحت کی کہ اگر ربع دینار، ایک دینار کی جتنی قیمت ہے اس کا چوتھا حصہ اگر کوئی چوری کرے گا تو تب ہاتھ کٹے گا، اگر اس سے کم چوری کی جائے گی تو پھر ہاتھ نہیں کٹے گا. فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، برائی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. ہم دیکھتے ہیں کہ دوست ہے، یار ہے، جو بھی کر رہا ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ کام کیا ہے. اگر اچھا کام ہے، اچھی بات ہے تو اس کی سائڈ لینی چاہیے. ہم کہتے ہیں نہیں میرا بیٹا ہے نا وہ یہ کہہ رہا تو میں اس کی سائڈ لوں گا. نہیں، بیٹا میرا ہو یا کسی کا ہو، کہنے والی بات کیا کہی جا رہی ہے اس بات کو دیکھ کے اللہ نے کہا نیکی کا کام ہے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اگر برائی کا کام ہے تو اس کو برا کہو. وہ کوئی بھی کہنے والا ہو اس کو برا کہنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قصاص، آنکھ کے بدلے میں آنکھ نکالی جائے، کان کے بدلے میں کان کاٹا جائے. مطلب اگر کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کو چوٹ لگائی، کسی کو زخم لگایا یا کسی کا ہاتھ توڑ دیا، بازو توڑ دیا، تو بدلے میں اسی طرح اس سے بدلہ لیا جائے گا. اس میں زندگی ہے، اس میں ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے خیر ہے. آخر میں اللہ نے بیان کیا کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو. اسلام کے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، دوسرے نمبر پہ مشرک ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ہے عیسائی. عیسائیوں میں کہا کہ تمہارے کچھ قریب ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ بھی بیان کی کہ اس میں علماء راہب ہیں، لیکن آج وہ بھی موجود نہیں ہے. آج یہودی، مشرک، عیسائی سب مل کے اسلام کے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.